دنیا کے نقشے پر ایک ایسی آگ برک چکی ہے جو صرف جنگ نہیں، ایک فیصلہ ہے حق اور ظلم کے درمیان۔ ایک طرف ایران جو صرف میزائلز نہیں اپنے وقار سے لڑ رہا ہے، دوسری طرف اسرائیل جو ہر بم کے ساتھ پھر سے انسانیت کا قتل کر رہا ہے، اور تیسری طرف امریکہ جو پہلے تو چپ کر کے اسرائیل کا ساتھ دے رہا تھا، پر جیسے ہی ایران نے اپنے جذبے اور حوصلے سے اسرائیل پر جوابی وار کیے تو ساتھ ہی امریکہ اب کھل کر اس ظلم کا ساتھ دینے کے لیے اس جنگ میں اتر چکا ہے۔ ویلکم ٹو نیوز نیوٹرل۔ ناظرین، دنیا ایک دفعہ پھر ورلڈ وار 3 کے دروازے پر کھڑی ہے۔ رشیا اور یوکرین کی لمبی لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اسرائیل نے ایران پر ایریل سٹرائکس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آگ صرف تہران یا تل اویو میں نہیں لگی بلکہ گلوبل الائنسز کے اندر بھی کھلبلی مچ گئی ہے۔ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے امریکہ، یوکے اور جرمنی، جبکہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں دو سپر پاورز رشیا اور چائنا، جنہوں نے کھلے الفاظوں میں کہا ہے ایران کا دفاع اس کا حق ہے اور کسی بھی یونیلیٹرل ایگریشن کو ٹولریٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور رشیا نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ایران میں ان کے سائنٹسٹ بھی موجود ہیں، اگر رشین کسی ایک آدمی کو بھی کچھ ہوا تو یہ رشیا پر حملہ سمجھا جائے گا۔ پھر آپ خود سوچیں اسرائیل کا کیا ہوگا جو ابھی صرف ایران کو نہیں سنبھال پا رہا، اور جب رشیا بیچ میں اوپنلی آ گیا تو اسرائیل مکمل تباہ ہو جائے گا۔ امریکہ کا واضح بیان سامنے آیا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے پریس کانفرنس میں ایران کے خلاف سخت بیان دیا، جس میں اس نے ڈیمانڈ کیا کہ تہران سرنڈر کرے اور اپنا نیوکلیر پروگرام مکمل طور پر بند کرے، مگر ایران نے فوراً دو ٹوک جواب دیا کہ ان کا نیوکلیر پروگرام صرف امن پسند مقصد کے لیے ہے اور یہ کسی بھی قیمت پر اپنا حق اور سوورینٹی سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اور اگر سوچا جائے یہی چیز اگر بات چیت کے ذریعے حل ہوتی تو یہ نئی جنگ نہیں چھڑتی، مگر امریکہ اور اسرائیل نے مل کر اپنی پاور شو کرنے کے لیے ایران پر اٹیک کر دیا۔ اسرائیل نے تہران پر ملٹیپل سٹرائکس کیے، جن میں کی ملٹری ڈپورٹس اور ایئر ڈیفنس سسٹمز کو ٹارگٹ کیا گیا۔ یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ ایران کے ریولوشنری گارڈ کے کچھ ٹاپ کمانڈرز اور نیوکلیر سائنٹسٹ اس اگریشن میں شہید ہو گئے، لیکن ایران نے بھی جواب میں ایسے میزائلز داغے کہ حیفا سے لے کر تمرا تک اور تل اویو کے آؤٹسکرٹس تک دھماکوں کی گونج سنائی دی گئی۔ ایرانین فتح 1 ہائپرسونک میزائلز نے اسرائیلی ایئر بیسز کو نشانہ بنایا، جہاں کافی ڈیمیج رپورٹ ہوا ہے۔ اب تک کی رپورٹس کے مطابق ایران نے اسرائیل کے شہر تل اویو کو 30% تباہ کر دیا ہے، جبکہ اسرائیل اپنی ہار کو چھپاتے ہوئے اپنے لوگوں تک کو اجازت نہیں دے رہا کہ وہ اس تباہی کی کوئی ویڈیو بنا کر پوسٹ کر سکیں۔ مڈل ایسٹ میں حالات نازک ہیں، لیکن اس وقت سعودی عربیہ، UAE اور قطر جیسے عرب ملک نیوٹرل سٹانس میں ہیں۔ ایران نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اس کا اعتماد ہے کہ مسلمان ہمسائے اپنی سرزمین کو نہ امریکہ اور نہ ہی اسرائیل کے اٹیکس کے لیے استعمال ہونے دیں گے۔ یہ رویہ نہ صرف ایک ریجنل سولیڈریٹی کا سگنل ہے بلکہ ایران کے حق میں ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج بھی بن رہا ہے۔ پہلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ امریکہ فوراً ایران پر حملہ کرے گا اسرائیل کو بچانے کے لیے، مگر جیسے ہی ایران کی پاور اور ان کے پاس جو میزائلز ہیں ان کا اندازہ ہوا تو ٹرمپ نے 2 ہفتوں کا ٹائم مانگ لیا، جبکہ ایران کے لوگ ہتھیاروں سے نہیں اپنے حوصلے اور ایمان سے لڑ رہے ہیں۔ ان کو ڈر نہیں کیونکہ وہ حق پر ہیں۔ اس وقت دنیا ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ اگر کسی بھی وقت گلوبل الائنسز جیسے نیٹو یا SCO فلی ایکٹیویٹ ہو گئے تو یہ صرف اسرائیل یا ایران کا کانفلکٹ نہیں رہے گا، یہ پوری دنیا کا بیٹل فیلڈ بن سکتا ہے۔ ابھی تک یہ جنگ لمیٹڈ ہے، لیکن اگر رشیا، چائنا یا امریکہ نے اوپنلی ملٹری سپورٹ دینا شروع کر دیا تو سینیریو کسی گلوبل ریسیٹ سے کم نہیں ہوگا۔ ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک سوچ ہے، ایک آئیڈیولوجی ہے جس میں ریزسٹنس، سیکریفائس اور ڈگنیٹی ڈیپلی روٹیڈ ہیں۔ اس نے اپنے ہر جواب میں یہ بتایا کہ اس کا مقصد خود کو ڈیفینڈ کرنا ہے، نہ کہ کسی پر پہلا وار کرنا۔ ایران نے میزائلز اور ڈرونز کا اسٹریٹجک استعمال
इस्तेमाल करते हुए मिलिट्री टारगेट्स को फोकस किया, जबकि इजराइल ने सिविलियन और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस तक को नहीं छोड़ा। ये फर्क सिर्फ मिलिट्री टैक्टिक्स का नहीं, ये फर्क है सोच का, अप्रोच का और इंसानियत की अहमियत का। अमेरिका ने चाहे ओपनली वार में हिस्सा ना लिया हो, लेकिन ट्रम्प की अनकंडीशनल सरेंडर की डिमांड और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल करवाने की जिद, ये सब बताता है कि प्रेशर बनाकर ईरान को झुकाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ईरान ने दिखाया कि वो प्रेशर में टूटने वाला नहीं। वो हर प्लेटफॉर्म पर डिप्लोमेटिकली प्रेजेंट रहा, अपने हमसायों पर भरोसा रखा और एक रिस्पॉन्सिबल पावर की तरह सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया। चाइना और रशिया जैसे मुल्क ओपनली कह रहे हैं यूनिलेटरल एग्रेशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अगर वेस्ट ने इस जंग को और भड़काया तो अंजाम सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल होगा। इस कॉन्फ्लिक्ट ने मिडिल ईस्ट के साथ साथ दुनिया के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बैलेंस को भी हिला दिया है। तो आज के लिए ये वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज नहीं, मगर अगर कुछ और कदम गलत उठाए गए तो अंजाम वही हो सकता है जिसका डर लोग सालों से करते आए हैं। एक ऐसी जंग जो सिर्फ सरहदों तक नहीं रुकती बल्कि हर मुल्क, हर इंसान को छू जाती है। हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्या ईरान इजराइल को मुकम्मल तबाह कर देगा या ये जंग बातचीत से हल हो जाएगी। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।